ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب. اور سہیل وڑائچ صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے کورونا کی، جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہیں، اس کا عمران خان صاحب کی حکومت کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ فی الحال فائدہ ہوا ہے. وہ اس لیے فائدہ ہوا کہ باقی ساری کمزوریاں دب گئی ہیں، اور کرونا جو ہے وہ چونکہ ایک وبا ہے. اگر ان کے خلاف اپوزیشن کچھ کرنا چاہتی ہے تو کرونا کی وجہ سے چپ ہے. اگر کوئی اور کسی کو شکایت ہے وہ بھی نہیں بول سکتا. تو لیکن اگر کرونا بڑھ گیا، اگر کرونا کی وجہ سے اموات ہوئی، خدا نہ کرے، تو جو ہم گورنمنٹ نے اس وقت پالیسیاں بنائی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ساری پھر باؤنس بیک کریں گی. کیونکہ ابھی جس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے سندھ کی حکومت کی مرضی کے خلاف، اور جو اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں اور عمران خان کے اقدامات کا اچھا اثر ہو. لیکن جس طرح دنیا میں ہوا ہے اگر ویسا ہی ہو گیا تو پھر تو تباہی آ جائے گی. اچھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا اگر نہ آتا تو ان کی حکومت کو کوئی خطرہ تھا؟ دیکھیں، اس وقت ان کو اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے. اس وقت ان کو کسی ادارے سے بھی خطرہ نہیں ہے. ان کو اپنی گورننس سے خطرہ ہے. ان کو اپنے آپ سے خطرہ ہے، پارٹی کے اندر سے. آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آئندہ تبدیلی آئے گی اس میں اور فیکٹر تو ہوں گے، لیکن میجر فیکٹر ان کی اپنی پارٹی کے اندر بغاوت کا ہوگا. یہ کیوں؟ ابھی تو آپ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ بھٹو کے بعد اگر کسی کا زیادہ کنٹرول نہیں، ہے. کیبنٹ پہ میں نے کیبنٹ پہ کنٹرول کہا ہے. اچھا، میں نے کہا کہ کیبنٹ کی اس طرح کنٹرول بھٹو کے بعد عمران خان کا دیکھا ہے کہ جو ایک ایک ان کی جاسوسی رپورٹ منگواتے ہیں اور ان کو پھر ہدایات دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کل گاڑی غلط استعمال کی ہے، آپ وہاں دیکھے گئے ہیں. اس طرح کی ڈائریکشنز دیتے ہیں وہ. لیکن یہ پارٹی بھی تو ان کی ذات کی مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے بنی ہے. تو اگر کوئی ان سے بغاوت کرے گا تو زیرو نہیں بن جائے گا؟ دیکھیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب بھی تجزیہ کیا جائے گا، جب بھی کوئی سنجیدہ کرونا سے بات ہٹ کے ہوگی، تو یہ تجزیہ تو ہوگا کہ آخر یہ حکومت اتنی اچھی کیوں نہیں چل رہی. کیا اس کی وجہ ٹیم ہے؟ کیا وزراء ناتجربہ کار ہیں؟ کیا مشیر جو ہے وہ نااہل ہے؟ یا کیا کپتان کے اندر کوئی خرابی ہے؟ تو جب یہ تین چیزوں کا تجزیہ ہوگا. اچھا، باقی لوگ تو بعد میں کریں گے. سہیل وڑائچ تو بہت پہلے کر چکا ہے اس طرح کا تجزیہ، یا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ کپتان میں ہے، ٹیم میں ہے، کس میں؟ میرا خیال ہے کہ کپتان جو ہیں ان کی ڈیسیژن میکنگ کے اندر فالٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سی لوگوں کی رائے نہیں سنتے. وہ ان کے اندر جو میں نے کہا ایک دیوتا آ گیا ہے جو ان کو یہ بتاتا ہے کہ صرف وہ صحیح ہیں. اس سے بہت سی غلطیاں جنم لیتی ہیں. نہیں، یہ وجہ ہے یا کہ نہیں وہ پوری طرح خود مختار نہیں ہے فیصلہ کرنے میں نہیں، یا میرا عمل خیال ہے کہ چلانے؟ کوئی انہیں مشکل نہیں ہے. خود مختاری پہ کوئی قدغن نہیں ہے. کم از کم یہ وہ بڑے عرصے کے بعد پرائم منسٹر آئے ہیں جنہوں نے بہت سے فیصلے خود مختاری سے کیے ہیں، چاہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب کی تبدیلی کا ہو یا اور بھی کئی وزیروں کی تبدیلی کا ہو. میرا خیال ہے کہ وہ بعض اوقات کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں. لیکن پاکستان میں تو اور بھی پاور کے بہت سینٹرز آ گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، کچھ لوگ اس میں میڈیا کو بھی شامل کرتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ پوری طرح ان کو اپنا خود مختار نہیں ہے، اس لیے صحیح ٹیم نہیں بنا سکے؟ میں تو اس کے الٹ سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جتنی سپورٹ انہیں ملی ہے اس سے پہلے کئی پرائم منسٹرز کو نہیں ملی. مطلب ہے آپ یہ دیکھیں، شوکت عزیز، ظفر اللہ جمالی، نواز شریف، آپ ان کو یوسف رضا گیلانی، ان کو راجہ پرویز اشرف، یہ جو 5-6 پیچھے گزرے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اتنی خود مختاری نہیں ملی جتنی عمران خان کو ملی ہے. اپنی ٹیم کے بارے میں ان کو پنجاب کی گورنمنٹ بڑے عرصے کے بعد ایک نئی جماعت کو ملی ہے، نہیں تو نون لیگ کے پاس تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی پرفارمنس کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں سے بھی بری ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے مقابلے کی تو قطعاً نہیں ہے، اس سے بہت نیچے ہے.
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دونوں حکومت سے بہت نیچے ہے، بہت نیچے۔ کس حوالے سے؟ نمبر ون تو پہلی بات تو یہ تھی کہ ابھی تک کوئی میجر کانسٹیٹیوشنل یا کوئی میجر سوشل ریفارم نہیں ہوئی جس کی بنیاد پر یہ آئے تھے۔ مثلا کیا کرپشن کے لیے کوئی نیا لا آیا؟ کیا کانسٹیٹیوشن کے اندر جس طرح یہ چاہتے تھے کرپشن روکنے کے لیے کوئی انہوں نے تبدیلی کی؟ کیا انہوں نے گورنر ہاؤسوں کی دیواریں گرائیں؟ کیا انہوں نے وزیر اعظم کو یونیورسٹی بنایا؟ وزیر اعظم اس کو تو آپ ان کے جتنے مینیفیسٹو کی چیزیں پڑھ لیں، دے ہیو میزربلی فیلڈ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی بات نعرے جتنے مرضی لگا لیں، اصل بات اکانومی ہے۔ کسی ملک کی اکانومی نہ چلے تو آپ فرشتے بھی بٹھا دیں، حکومت ناکام ہے۔ اس ملک کی اکانومی نہیں چل رہی جس دن سے یہ حکومت آئی ہے، بس یہی سب سے بڑا فالٹ ہے۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور حکمران ہوتا تو چل رہی ہوتی؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن ان سے بہتر کم از کم جب سے یہ آئے ہیں بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ کارخانے دار اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ نہیں، وہ تو اس لیے کہ نواز شریف وغیرہ ان کو نواز رہے تھے، خود اس طبقے سے تعلق تھا، اس لحاظ سے یہ حکومت ان سے بہتر نہیں ہے کہ اس میں اتنی کرپشن نہیں ہے؟ دیکھیں، سوال تو یہ ہے کہ کرپشن کا تو ایک الگ پیمانہ ہے نا۔ کرپشن تو جب نواز شریف تھے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، جب یہ چلے گئے نواز شریف تو ہمیں نظر آیا کہ سارا کچھ ہی کرپٹ تھا۔ تو جب یہ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کیا کیا کرپشن ہوئی ہے۔ ابھی تو شوگر سکینڈل تو اسی دور میں ہی ہوا ہے نا، جس کے خود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ گڑبڑ ہوئی ہے، ان کی حکومت نے ہی لوگوں کو غلط مراد دی ہیں، خود تسلیم کیا ہے۔ تو اور پتہ نہیں کیا کیا سکینڈل آئیں گے۔ تو ہمیشہ احتساب تو بعد میں ہوتا ہے، اس وقت تو بات لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کسی حکومت نے تو یہ بھی نہیں کیا نا کہ اپنے لوگوں کے خلاف انکوائری کرا دی۔ نہیں، یہ تو اگر آپ دیکھیں جنیجو صاحب نے چودھری انور عزیز صاحب کے خلاف انکوائری کرائی، ان کو نکالا۔ ہر حکومت میں آپ کو اس طرح کی مثالیں نظر آئیں گی کہ جو فیورٹ نہیں ہوتا اس کے خلاف انکوائریاں ہوتی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی کئی اپنے جو فیور سے ہٹ جاتے تھے ان کے خلاف انکوائری ہو جاتی تھی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی دور میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات، سوال تو یہ ہے کہ کیا خسرو بختیار یا کیبنٹ میں بیٹھے لوگوں کا بھی احتساب ہوگا؟ خسرو بختیار کا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جب آپ کا رپورٹ، آپ کی اپنی رپورٹ میں اس کا نام آ گیا تو پھر تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ کی گفتگو کو تو میں یوں سمرائز کر سکتا ہوں کہ ملک نہیں چل رہا، معیشت نہیں چل رہی، تو کیا آپ کو یہ حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں چل رہی، گورننس ٹھیک نہیں ہے، اکانومی ٹھیک نہیں ہے، مگر آلٹرنیٹ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب تک تبدیلی شاید آ چکی ہوتی یا اس طرف راستہ نکل چکا ہوتا، اگر کوئی آلٹرنیٹ ایسا ہوتا جو قابل قبول ہوتا ریاست کو۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔